بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، درس نمبر 1428 اور آج سورۃ الفرقان کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 3 اور 4۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا صدق الله العظيم۔ لغوی ترجمہ یوں ہے، بتخذوا اور بنا لیے ان مشرکین نے من دونہ آلیہ اس کے سوا اور معبود، لا یخلقون وہ پیدا نہیں کرتے، شیئا کچھ بھی، وہم حالانکہ وہ خود یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون اور اختیار نہیں رکھتے وہ لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، ضرا کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون اور وہ نہ اختیار رکھتے ہیں موتا موت کا، ولا حیاتا اور نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ہذا یہ نہیں ہے قرآن، الا مگر افکن مگر جھوٹ ہی، افتراہ اس رسول نے اسے کھڑا ہے، وَأَعَانَهُ اور اس کی مدد کی ہے، علیہ اس پر قوم آخرون کچھ اور لوگوں نے، فقد جاؤ پس تحقیق وہ لوگ لائے ظلما وزورا ظلم اور جھوٹ۔ ترجمہ یوں ہے، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ ہی مر کر جی اٹھنا ان کے اختیار میں ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں، نعوذ باللہ، جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تیسری بات، نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ چوتھی بات، نہیں مرنا ان کے اختیار میں ہے۔ پانچویں بات، نہیں مر کر اٹھنے کا اختیار ان کے اندر ہے۔ چھٹویں بات، کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہے۔ ساتویں بات، لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ آٹھویں بات، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ بزرگان محترم، مشرکوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ واتخذوا من دونہ آلیہ، کہ ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا، پتھر کو، درخت کو، پہاڑ کو، زمین کو، فلاں کو، سورج کو، ہر ایک بنا لیا۔ لا یخلقون شیء، جبکہ جن کو ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود بنایا ہے، ان کی اتنی سکت نہیں کہ یہ کوئی چیز پیدا کر سکے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اندر طاقت نہیں کہ کوئی چیز پیدا کر سکے۔ وہ ہم یخلقون، اور خود حقیقت ان کی یہ ہے کہ یہ پیدا کیے گئے، یہ زمین پیدا کی گئی ہے، یہ آسمان پیدا کیے گئے، یہ پتھر جن کی یہ عبادت کر رہے یہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ پیدا نہیں کیے کسی کو، خود نہ کسی کو پیدا کیا نہ خود پیدا ہوئے، ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خود نہ اپنے لیے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، خود سے اپنے آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، خود سے اپنے آپ کسی اور کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، موت کے بھی یہ مالک نہیں، خود سے مر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وَلَا حَيَاةً، اور نہ ہی زندگی کے، نہ جینے کے، وَلَا نُشُورًا، نہ مر کر دوبارہ اٹھنے کے، ان کا اختیار ان کے اندر، کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ان کے اندر نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 میں بھی کہا گیا، اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو نہیں پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 117 میں کہا گیا، سورہ نحل، اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والے خالق ہیں، وہ اس کی طرح ہو نہیں سکتا جو پیدا ہی نہیں کر سکتا کچھ۔ افلا تذکرون، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 20 میں کہا گیا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، یہ معبود
نہ ہی کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر ان کافروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو قرآن مجید کے سلسلے میں الزام لگاتے ہیں، اللہ کا کلام وہ تسلیم نہیں کرتے کافر لوگ۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا وآنہ علیہ قوم آخرون۔ اللہ اکبر، کیا الزام لگایا؟ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، قرآن مجید کے بارے میں اشارہ کر کے کہتے تھے کہ قرآن مجید گھڑی ہوئی بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ وآنہ علیہ قوم آخرون، اور یہ بھی الزام لگایا کہ محمد کو نعوذ باللہ من ذلک اس قرآن مجید کے بنانے میں کچھ دوسرے لوگوں نے بھی مدد کی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ قرآن مجید تو نازل کرتا ہے، اللہ نے انزلہ بھی، اللہ نے اپنے علم سے اس کو اتارا ہے۔ فقد جاؤ ظلم و زورا، بس یہ لوگوں نے تو جھوٹ اور ظلم کی بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے متعلق حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔